احسان، فضل اور کرم ہے۔ آج ہمارا الحمدللہ 5واں درس ہے اور تفسیر کی جو بنیادی اور ابتدائی باتیں ہیں اس کا آخری ہمارا یہ درس ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ پہ گفتگو کریں گے کہ فاتحہ کہتے کس کو ہیں، اس سورت کا نام سورہ فاتحہ کیوں رکھا گیا، اور پھر انشاءاللہ باقاعدہ ہماری ایک ترتیب شروع ہو جائے گی، اور جس دن انشاءاللہ ہماری سورہ فاتحہ کا درس ختم ہوگا اس دن میری طرف سے اور ارشد کی طرف سے سب ساتھیوں کے لیے انشاءاللہ ٹی پارٹی ہوگی پہلی سورت کے ختم کرنے پہ نا جی انشاءاللہ، اور سب ساتھیوں کے لیے انشاءاللہ صبح صبح ہونی چاہیے نا جی انشاءاللہ صبح صبح ٹی۔ کوئی اور ساتھی ملنا چاہے فاروق، منع کوئی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کل کے درس ہمارا اختتام ہوا تھا، بڑی اہم بات تھی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دن کے اندر ایک ساتھی نے اس کو سمجھنے کے لیے سوال کیا، اس سے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ چاہت بڑھ رہی ہے، بات کو سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بھی درس کے بعد اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہو بلا جھجک آپ کریں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ بات یہ تھی کہ قرآن پاک کے چونکہ 7 قراتوں میں 7 حروف پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا، پھر وہ 7 حروف کو قراتوں کو کتابی شکل میں جمع کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود قرآن پاک کے حافظ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود قرآن پاک کے حافظ تھے، لیکن ان کا قرآن پاک کو جمع کرنے کا احتیاط والا پہلو کا آپ اندازہ کریں، وہ چاہتے تو اپنے حافظے کی بنیاد پہ قرآن پاک ایک کتابی شکل میں لکھ لیتے، ان کے پاس وہ سارے نسخے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لکھوائے تھے وہ بھی موجود تھے، وہ چاہتے تو ان سے نقل کر کے لکھ سکتے تھے، لیکن نہ، انہوں نے اعلان کروایا جس صحابی کے پاس جو آیت جو سورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی لکھی ہوئی ہے نا وہ لے آئے، سب صحابہ لے آئے۔ پھر جو صحابی لاتا رہا اگرچہ وہ اپنے حافظے کی بنیاد پر اسے پرکھ رہے تھے، صرف اس پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا، لانے والے کو کہا 2 شریک گواہ لے کے آ، اس بات پہ کہ یہ آیت تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہے، 2 شریک گواہ لے کے آ۔ جب گواہ آ جاتے تھے تو پھر وہ اس کو قبول فرماتے، اور یوں ایک دستاویز انہوں نے تیار کی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 7 نسخے تیار کیے گئے، ان 7 نسخوں میں مختلف قراتیں جمع تھی۔ اچھا یہ بات ذہن نشین فرمائیں، اس وقت صرف قرآن پاک جمع کیا جا رہا تھا، یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہے جس میں زبریں، زیریں، پیش، مد، نقطے یہ نہیں لگائے گئے تھے، کیونکہ اس وقت صرف عرب لوگ تھے، عجم ابھی اسلام میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور عربیوں کو ان زبر و زیروں کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کے بغیر کافی ماہر تھے پڑھنے کے عربی، تو اسی اعتبار سے وہ قرآن بھی پڑھتے تھے۔ یہ بات چلتی رہی، کافی عرصے تک ہوتا رہا معاملہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکل کے پھر خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آ گئی، تیسرے نمبر پہ خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی، پھر اسلام کافی حد تک پھیل چکا تھا، اس وقت عجم لوگ بھی کافی سارے اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے، اور ساتھ ساتھ پھر جس طرح بات پھیلتی ہے، حلقہ بڑھتا ہے تو کچھ اختلافات بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو 7 قراتیں تھیں نا، جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ جس کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتے تھے قرآن اسی سے سیکھتے تھے، اب وہ جس قاری کی قرات پڑھ رہا ہوتا تھا وہ اسی کو درست سمجھنا شروع کر دیتے تھے، ان کے سامنے جب کوئی دوسرے قاری کی قرات پڑھی جاتی تو وہ آپس میں اختلاف شروع ہو جاتا، اور بسا اوقات یہ اختلاف اتنا بڑھتا نعوذ باللہ کہ لوگ ایک دوسرے کو کافر تک بنانے پہ آ جاتے، تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ قرآن سارے سے ہی پڑھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ 7 قراتیں تو تھی، الفاظ کا بھی بڑا فرق ہے، حروف کا بھی بڑا فرق ہے، بالکل طریقہ کار بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، ایک قرات ہے وہ پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ، وہ کافی سارا تبدیل ہو جاتا ہے بالکل ہی معاملہ۔ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک پہنچ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی بات کا اظہار نہیں کیا۔ جنگ کا موقع تھا، آذربائیجان کا محاذ تھا، آرمینیا اور آذربائیجان، اس محاذ کے اوپر چیف کمانڈر تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں انہوں نے دیکھا نا کہ بارڈر کے قریب لوگ نا قرآن کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں،
ایک کہتا ہے میری قرات ٹھیک ہے تیری قرات غلط ہے، دوسرا کہتا ہے میری قرات ٹھیک ہے تیری قرات، حالانکہ ہوتی ٹھیک دونوں کی تھی، لیکن وہ چونکہ 7 حروف پہ نازل ہوا تھا، کوئی ایک قرات پڑھ رہا ہے کوئی دوسری پڑھ رہا ہے، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا جہاد سے ان کو فرصت ملی، سیدھے ڈائریکٹ امیر المؤمنین کی محفل میں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے، اور آ کے ابھی نہ کپڑے بدلے، نہ سفر کی تھکاوٹ اتاری، نہ اپنے آپ کو فریش کیا، سیدھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے پوچھتے ہیں بھی کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ بڑے پریشان ہوں میں، جی بہت پریشان ہوں۔ کیا پریشانی ہے؟ مجھے امت کا غم کھا رہا ہے، مجھے خطرہ ہو رہا ہے، اگر آپ نے امیر المؤمنین بن کر اس معاملے پہ گرفت نہ کی تو یہ امت قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے قتال کرنا شروع ہو جائے گی۔ معاملہ کیا ہے بھائی بتائیں؟ جی معاملہ یہ ہے، میں نے وہاں آذربائیجان اور آرمینیا کے محاذ پہ دیکھا ہے کہ لوگ ایک قرات پڑھتے ہیں وہ اپنے آپ کو درست کہتے ہیں، دوسرا دوسری قرات پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو درست کہہ رہے ہیں، تو حالانکہ قراتیں دونوں ٹھیک ہے، اب ان کو کون سمجھے؟ آپ اگر ان کو سمجھانے کی ٹیمیں تشکیل دیں گے تو معاملہ بہت بڑھ سکتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ پوری امت کو ایک مصحف پر جمع فرما دیں، اسلامی حکومت ہے، آپ امیر المؤمنین کر سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات میں نے بھی محسوس کی ہے، یہاں ہمارے قریب بھی جب قاری اپنے شاگردوں کو ایک قرات پڑھا رہا ہے، دوسرا قاری اپنے شاگردوں کو دوسری قرات پڑھا رہا ہے، ان کے شاگردوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، ایک کہتا ہے ہماری قرات ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے ہماری قرات، تو وہ تو جو دور ہے ان کی تو بات ہی کیا ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، سارے مسلمانوں کو جمع فرما لیا، جو قریب ترین صحابہ کرام تھے سب کو جمع فرما کے حکم دیا کہ میں محسوس کر رہا ہوں امت کا قرآن پاک کی قراتوں کی وجہ سے اختلاف بڑھنے کا خدشہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں تمام امت کو ایک مصحف پر جمع فرما دوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں، کبار صحابہ کرام موجود ہیں، سب نے اس بات کے اوپر رضامندی کا اظہار فرمایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے انہوں نے بنیاد کس کو بنایا؟ اس وقت جو اصلی طور پہ نسخے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کروائے تھے، وہ نسخے حضرت حفصہ ام المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں اور میرے آقا کی زوجہ ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کے پاس وہ نسخہ موجود تھا اصلی طور پہ، باقی تو پھیل چکے تھے، وہ نسخہ منگوایا گیا، اس نسخے کو بنیاد بنایا، اور وہی کاتب جنہوں نے وہ پہلا نسخہ لکھا تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلوایا گیا، وہ حیات تھے، ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن العاص اور ایک چوتھے صحابی، 4 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ ان سارے نسخوں کو سامنے رکھا جائے اور ایک رسم الخط کے اوپر قرآن پاک کو لکھا جائے، تاکہ پوری امت کے اندر پھر وہ ایک ہی رسم الخط بھیجا جائے۔ اس وقت پھر وہ ایک رسم الخط جو لکھا گیا اس کا نام مصحف عثمانی رکھا گیا، اور یہ جو ہمارے پاس رسم الخط موجود ہے قرآن پاک کا، آپ دیکھیں کمپنی مختلف ہو سکتی ہے لیکن قرآن کے الفاظ لکھنے کی ترتیب یہی ہے، تو قرآن کے الفاظ اسی حالانکہ عربی رسم الخط تو کافی سارے ہیں لیکن اب اسی رسم الخط کے اندر لکھا جائے گا قرآن، اس کے علاوہ کسی اور رسم الخط میں نہیں لکھا جا سکتا۔ اس وقت پھر وہ لکھا گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جتنے بقیہ مصحف تھے ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان کو بعض روایت میں آتا ہے تلف کر دیا، ان کو جلا کے ان کی راکھ وغیرہ کو تقدس کے اعتبار سے ایک جگہ پہ رکھا۔ بہرحال وہ نسخے ختم کر کے پھر یہی نسخہ پورے دنیا کے اندر انہوں نے اپنی طرف سے ہاتھ سے لکھوا کے بھیجا۔ پھر امت کا اجماع ہے کہ اب مصحف عثمانی اور رسم الخط عثمانی کے علاوہ کسی اور رسم الخط میں قرآن پاک کو لکھنا، اس کی اشاعت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح پوری امت کو ایک قرات کے اوپر جمع کیا گیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نقطے وغیرہ نہیں لگائے تھے، اعراب وغیرہ انہوں نے بھی نہیں لگائے کیونکہ اس وقت عرب زیادہ غالب تھے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد میں جب ضرورت پڑی اجمی لوگ اس کے اندر شامل ہوتے رہے، پھر صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے زمانے میں اعراب اس کے اوپر اضافی لگے ہیں، ورنہ قرآن آج بھی من و ان وہی ہے جو میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب رہی وہ اس اشکال کی بات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ قرآن تو وہ ہے نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب وہ نہیں ہے، الفاظ وہی ہیں، آیتیں وہی ہیں،
صورتیں وہی ہیں، پورا قرآن وہی ہے، البتہ ورق اس زمانے میں نہیں تھا۔ اس زمانے میں ہڈی پہ لکھا جاتا تھا، پتے پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے پہ لکھا جاتا تھا۔ وہ قرآن یہی تھا جو یہاں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ لہذا اس کے اوپر آپ کا یہ اشکال تو بن سکتا ہے کہ یہ جدید کتاب والی شکل اس زمانے میں نہیں تھی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جو پیغمبر پہ نازل ہوا، یہ قرآن پاک کی بے حرمتی اور بے ادبی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، قرآن پاک کی بنیادی طور پہ جو باتیں تھیں وہ آج الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہیں۔ کل میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ، کل تو جمعہ ہے، جمعے کے دن کی ہمارے درس قرآن کی چھٹی ہوگی، ہفتے سے جمعے تک یعنی جمعرات تک باقاعدہ پورا ہفتہ ہمارا درس ہوگا۔ کل یہ بھائی ارشد کے گھر کے اندر تبلیغی جماعت آ رہی ہے بیرون سے، مستورات کی، عرب لوگ ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں۔ اہل محلہ سے میری درخواست ہوگی وہ اپنی مستورات کو دن میں آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹہ، جو ٹائم ہو، میرے خیال 24 گھنٹے کے لیے ساری ہے وہ، تو اپنی مستورات کو ان کے پاس ضرور بھیجیں۔ تجربہ والے جو لوگ ہیں، قربانی والے لوگ، ان کی بات میں بھی اثر ہوتا ہے، اور کس کی بات سے میرا رب زندگی بدل کے رکھ دے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر اگر عورت وہ کیا کہتے ہیں جی دیندار ہے نا، تو پورا گھرانہ دیندار ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، جس دن میری بیوی کا موڈ ہوتا ہے نا تہجد پڑھنا، اس دن مجھے بھی اللہ تعالیٰ تہجد نصیب فرما دیتے ہیں، اور جس دن بیوی کا موڈ نہ ہو نا تہجد پڑھنے کا، میں بھی سستی کر جاتا ہوں، بس تو نہیں اٹھتی تو میں بھی نہیں اٹھتا ہوں۔ تو یہ گھریلو یہ معاملات ہوتے ہیں جی، اور بیویاں ہی زندگی بناتی ہوتی ہیں۔ اس کو جو زندگی کا ساتھی کہا گیا، آپ اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو اس جگہ پہ ضرور بھیجیں، کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔